اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول آپ اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہیے، اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہیے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے اللہ کے دین کو نہیں پہنچایا تو آپ نے رسول ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، یہ آپ کا فرض ہے، آپ اللہ کے دین کو پہنچاتے رہیے۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اے میرے نبی آپ اللہ کے مشن میں لگے رہیے، اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے، آپ کا دشمن آپ کا بال باقا نہیں کر سکتا، اللہ آپ کی ہر موقع پر حفاظت کرے گا۔ بھئی ہمارے باپ کو کوئی برا کہہ دے ہم بے چین ہو جاتے ہیں، ہماری ماں کے اوپر کوئی بدتمیزی کر دے ہماری غیرت جاگ جاتی ہے، ہمارے ایمان کی غیرت کہاں گئی، ہمارے دین کی غیرت کہاں گئی؟ ہماری مائیں قربان ہے رسول اللہ کے اوپر، ہمارے باپ قربان ہے رسول اللہ کے اوپر، ہماری جانیں قربان ہے رسول اللہ کے اوپر، تو ہم کچھ نہ کر سکے کم سے کم اپنے دل میں برا جانے اس انسان کو، اس سے نفرت کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے۔ اور میری بات یاد رکھیے، رسول اللہ کی توہین کرنے والے سے توبہ نہیں کرائی جائے گی، یہ امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ توبہ کر لے ہم مان لیں، نہیں، اسلامی حکومت اگر ہے تو شاتم رسول کی سزا، گستاخ رسول کی سزا سزائے موت۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ محترم حاضرین جمعہ، اس وقت ہمارے ملک میں جو مسئلہ سب سے زیادہ موضوع بحث بنا ہوا ہے وہ ہے ہمارے ملک کی ایک سیاسی لیڈر کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا۔ ایک ٹی وی چینل پر ڈیبیٹ کے دوران ہمارے ملک کی ایک سیاسی پارٹی کی ایک لیڈر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی والی بات، توہین والی بات کہی، اور پھر یہ بات ایک انٹرنیشنل ایشو بن گئی، اور پھر ہمارے ملک میں ہی نہیں پوری دنیا میں اس کو لے کر کے احتجاج ہوا،
اور پھر ہمارے ملک کی حکومت نے اپنا بیان جاری کیا کہ ہم اس طریقے کی حرکتوں سے متفق نہیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ توہین رسالت کا یہ معاملہ اس کے پہلے بھی ہمارے سامنے آتا رہا ہے، اس طریقے کے معاملات میں ہمارا رول کیا ہونا چاہیے؟ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول کی توہین کرتا ہے، آپ کی گستاخی کرتا ہے، آپ کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے، تو ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ آج کے خطبہ جمعہ میں مختصر طور پر اس پر روشنی ڈالی جائے۔ سب سے پہلی بات تو اپنے دماغ میں یہ بٹھا لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کے بندوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند ہے۔ اللہ کے رسول کو ہمارے کیریکٹر سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم آپ کی بلندی نہ بیان کریں تب بھی آپ بلند ہیں، ہم آپ کی عظمت بیان نہ کریں تب بھی آپ عظیم ہیں، آپ کے مقام و مرتبے کو ہم ذکر نہ کریں تب بھی آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اپنے نبی کے مقام کو بیان۔ سورہ نجم کے اندر اللہ نے فرمایا کہ وہ نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی اپنی مرضی سے، اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے وہ۔ ان هو الا وحی یوحیٰ، ان کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، اس کے فرمان سے ہوتا ہے۔ اللہ نے نبی کی آنکھوں کے بارے میں فرمایا ما زاغ البصر وما طغیٰ، معراج کی رات اللہ کے نبی نے اپنی آنکھوں سے بہت سارے عجیب و غریب مناظر کو دیکھا، لیکن آپ کی آنکھیں چھدیائی نہیں، آپ کی آنکھیں بہکی نہیں۔ اللہ نے آپ کی نظروں کے سامنے جو منظر بھی دکھایا، آپ کی نظروں نے بخوبی اس کا مشاہدہ کیا۔ اللہ نے آپ کے دل کی تعریف کی، ما کذب الفؤاد ما رأى، میرے نبی نے جو کچھ دیکھا وہ دل کی آنکھوں سے بھی دیکھا، دل نے کسی بات کو جھٹلایا نہیں۔ کہیں اللہ نے نبی کے اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ بڑے عظیم اخلاق والے ہیں۔ کہیں اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی اللہ نے آپ کو بڑے نرم اخلاق والا، بڑے نرم زبان والا، بڑے نرم مزاج والا بنایا ہے۔ اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت مزاج ہوتے تو اے نبی لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے ہوتے۔ اخلاق کی تعریف کی رہا تو نبی کی عظمت مسلم ہے، قرآن بیان کر رہا ہے، حدیث بیان کر رہا ہے۔ نبی کو اللہ نے وہ مقام دیا جو دنیا میں کسی کو نہیں ملا۔ دنیا میں سب سے اعلیٰ گروہ ہوتا ہے نبیوں کا، اور ہمارے نبی نبیوں کے بھی سردار ہیں، نبیوں کے بھی امام۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، مجھے اللہ تعالیٰ نے 6 چیزیں ایسی دی ہیں جو اور نبیوں کو نہیں دی گئی۔ 6 چیزیں مجھے ایسی دی گئی ہیں جو صرف میری فضیلت ہے، وہ کسی اور کو نہیں دی گئی ہے۔ نمبر 1 اوتیت جوامع الکلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم سے نوازا ہے۔ میری باتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے گہرائی رکھی ہے۔ اللہ کے رسول کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ بڑا قیمتی ہوتا ہے، بڑا معنی دار ہوتا ہے، جوامع الکلم۔ کبھی موقع ملے تو اللہ کے رسول کی حدیثوں کا مطالعہ کیجیے۔ چھوٹی چھوٹی حدیثوں میں معنی کا سمندر ہے۔ چھوٹی چھوٹی حدیثوں کی شرح میں علماء نے 100 سینکڑوں صفحات لکھے۔ یہ اللہ کے رسول کی خاصیت ہے، آپ کو اللہ نے جوامع الکلم۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور اللہ تعالیٰ نے میرا روب و دبدبہ میرے دشمن کے اندر ڈالا ہے۔ دشمن سامنے آتا ہے، تلوار لے کے کھڑا ہے، اللہ کے نبی نہتے ہیں، مگر دشمن کی مجال نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے اوپر حملہ کرے۔
ایک روب ہے، ایک دبدبہ ہے، ایک ہیبت ہے جو اللہ نے اپنے نبی کی ان کے دشمن کے دل میں ڈالی۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور میرے لیے جنگ کے بعد مال غنیمت کو حلال کیا گیا جو مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے حلال نہیں کیا گیا تھا۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مسجد بنا دیا ہے۔ مسلمان پوری دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے، پاک زمین پر وہ نماز ادا کر سکتا ہے، اسے مسجد کمپلسری نہیں ہے، مسجد ضروری نہیں ہے، وہ کہیں پر بھی اللہ کی زمین پر اللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور جتنے نبی دنیا میں آئے وہ اپنی قوم کے لیے آئے، اپنی بستی کے لیے آئے، لیکن میں دنیا کی تمام انسانیت کے لیے، ساری مخلوقات کے لیے میں اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اور چھٹی خاصیت اللہ کے رسول نے فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، میرے اوپر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد اب دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں۔ تو یہ ہمارے نبی کا مقام۔ پورے قرآن میں اللہ نے کہیں اپنے نبی کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارا، یا ایھا الرسول کہا، یا ایھا النبی کہا، یا ایھا المدثر کہا، یا ایھا المزمل کہا۔ یہ نبی کا مقام۔ کسی کے توہین کرنے سے نبی کی شان گھٹنے والی ہے، کسی کے گستاخی کرنے سے نبی کے عظمت پر کوئی حرف آنے والا نہیں۔ کتے بھونکتے رہتے ہیں، ہاتھی چلتا رہتا ہے، سورج کے اوپر تھوکنے والا خود اپنے منہ پر تھوکتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول آپ اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہیے، اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہیے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے اللہ کے دین کو نہیں پہنچایا تو آپ نے رسول ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، یہ آپ کا فرض ہے، آپ اللہ کے دین کو پہنچاتے رہیے۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اے میرے نبی آپ اللہ کے مشن میں لگے رہیے، اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے، آپ کا دشمن آپ کا بال باقا نہیں کر سکتا، اللہ آپ کی ہر موقع پر حفاظت کرے گا۔ اور اللہ نے ہر موقع پر حفاظت کی اپنے نبی کی۔ ہجرت کی رات یاد کیجئے، 10 ننگی تلواروں کے جھرمٹ سے اللہ کے رسول نکلتے، غار ثور کا منظر یاد کیجئے، دشمن قریب پہنچا نبی کو دیکھ نہیں پایا۔ بدر و احد کی لڑائیاں یاد کیجئے، فرشتے اتر آئے مسلمانوں کی مدد کرنے، اللہ نے ہر موقع پر اپنے نبی کی مدد کی۔ اور یہی نہیں، جو نبی کا مذاق اڑائے، جو نبی کی توہین کرے، جو نبی کی گستاخی کرے، اللہ نے اس کے بارے میں بھی اعلان کر دیا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے نبی آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے، نبی اکرم کا مذاق اڑانے والوں کو نہ دنیا میں چین نصیب ہوا، نہ آخرت میں چین نصیب ہوا۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا، عیسائی تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا، کچھ دنوں تک اللہ کے رسول کے پاس رہا، قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی وہ لکھتا تھا، پھر کچھ دنوں کے بعد مرتد ہو گیا، اسلام کو چھوڑ دیا اس نے، اور وہ لوگوں سے کہنے لگا محمد کو آتا کیا ہے، محمد کو تو اتنا ہی آتا ہے جتنا میں نے لکھ کے دیا ہے۔ نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، نبی نے اپنی صفائی میں کوئی بیان جاری نہیں کیا، اللہ اپنے نبی کے دشمن کے لیے کافی ہو گیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد اس انسان کا انتقال ہو گیا، اس کے خاندان کے لوگوں نے جا کر کے اس کو دفنا دیا، اگلے دن صبح ہوئی، جا کے دیکھا لاش اس کی باہر رکھی۔ ان لوگوں نے آپس میں کہا لگ رہا ہے یہ محمد کے ساتھیوں نے اس کے ساتھ یہ کام کیا ہے، یہ ان کے ساتھ دشمنی کرتا تھا، ان لوگوں نے یہ کام کیا۔ اگلے دن اور گہرا گڈھا کھودا، اور گہری قبر کھودی، دفن کر دیا اس کو، رات کو دفن کیا، صبح پھر لاش باہر پڑی۔ 3 دن تک لگاتار ایسا، زمین نے اس گستاخ رسول کی لاش کو قبول نہیں۔ تیسرے دن ان لوگوں نے وہ سمجھ گئے کہ یہ صحابہ کا کام نہیں ہے، یہ انسان کا کام نہیں ہے، اس کی لاش کو انہوں نے لے جا کر کے ندی میں پھینک دیا، پانی کے حوالے کر دیا، زمین نے اس کی لاش کو قبول نہیں۔ یہ گستاخ رسول کا معاملہ ہے میرے پیارے سے۔
اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے انا کفیناک المستہزئین، اے نبی آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں۔ تو یہ پہلی بات آپ یاد رکھیں، نبی کی گستاخی کرنے سے نبی کی شان میں کوئی کمی آنے والی نہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے 1400 سال پہلے یہ بات کہی تھی اور قیامت تک کے لیے یہ بات کہی تھی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی آپ کا ذکر ہم نے بلند کر دیا۔ کارٹون بنانے والے کارٹون بناتے رہے، گستاخی کرنے والے گستاخی کرتے رہے، کتابیں لکھنے والے کتابیں لکھتے رہے، نبی کا ذکر کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند اور کل بھی بلند رہے گا، قیامت کے دن بھی بلند رہے گا نبی کا ذکر۔ تو یہ پہلی بات ہے کیا، اگر گستاخی کرنے والوں کی گستاخی ہمارے سامنے آ رہی ہے تو ہمیں ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے نبی کی شان تو وہ ہے، قرآن کیا بیان کر رہا ہے چھوڑ دیجئے، حدیثیں کیا بیان کر رہی ہیں چھوڑ دیجئے، صحابہ نے کیا تعریف کی چھوڑ دیجئے، نبی کی شان وہ ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، دشمنوں نے نبی کی تعریف کی، غیروں نے نبی کی تعریف کی۔ میں دو مثالیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ 1978 میں کتاب بہت مشہور رائٹر تھا اور ہے ابھی موجود ہے، زندہ ہے، وہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، جو فزکس کا پروفیسر ہے اور علم تاریخ کا پروفیسر ہے۔ اس نے دنیا کی 100 چنندہ ہستیوں کا انتخاب کیا اور ایک کتاب لکھی، اس کا نام تھا The 100۔ اس نے اس کتاب کا نام رکھا The 100 اور کتاب کا ٹائٹل اس نے یہ رکھا کہ پوری انسانی تاریخ میں وہ 100 لوگ جنہوں نے سب سے زیادہ دنیا کو پربھاوت کیا، متاثر کیا، اثر ڈالا، میں ان کی زندگی کے بارے میں اس کتاب میں لکھوں گا۔ اور وہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ خود مذہبی اعتبار سے کرسچین ہے۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے نمبر پر ہی رکھا، اس نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر رکھا، اور اپنی اسی کتاب کے صفحہ نمبر 33 پر اس نے لکھا کہ شاید لوگوں کو، ہمارے ریڈرز کو، ہمارے پڑھنے والوں کو بڑی حیرت ہو کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پہ کیوں رکھا۔ اس نے لکھا کہ he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular religions۔ اس نے کہا پوری دنیا کی تاریخ میں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی زندگی میں مذہب اور سیاست دونوں میدان میں وہ کامیاب۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک مذہبی رہنما ہیں مگر سیاست میں اور قوم کی لیڈری کرنے میں ان کا کوئی مقام نظر نہیں آتا۔ یہ محمد رسول اللہ پوری انسانی تاریخ کی اکلوتی شخصیت مجھے ایسی نظر آئی جو مذہبی اور سیاسی دونوں اعتبار سے مکمل طریقے سے کام۔ ہمارے ملک کی بڑی مشہور ہستی گزری ہے موہن داس کرم چند گاندھی، جنہیں احترام میں مہاتما گاندھی بھی کہا جاتا ہے۔ گاندھی جی نے اپنی کتاب دی ینگ انڈیا میں لکھا اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام پھیلائے محمد رسول اللہ کی سادگی سے، اسلام پھیلائے محمد رسول اللہ کے ایثار سے، اسلام پھیلائے ان کی اپنے مشن اور اپنے رب کی توحید کے لیے ان کے اندر جو بھروسہ تھا اللہ کی ذات پہ، جو توکل تھا اور اپنے مشن کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینے کا جو جذبہ تھا، اسلام اس سے پھیلا۔ تو اس کو کہتے ہیں جادو، وہ جو سر چڑھ کے بولے اللہ کے رسول کی تعریف اور آپ کی ستائش میں غیروں نے یہ جملے کیے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ موجودہ دور میں یہ توہین رسالت کے معاملات بڑھ کیوں رہے ہیں، یہ آئے دن کچھ نہ کچھ ہمیں تکلیف پہنچانے والی یہ چیزیں کیوں سامنے آ رہی ہیں؟ تو اس میں دو باتیں آپ یاد رکھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ رہا ہے کہ اللہ کے نبیوں کے دشمن ہر دور میں رہے ہیں، اور انسانوں میں سے بھی رہے ہیں اور جنات میں سے بھی رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ ہم نے ہر نبی کے کچھ دشمن بنائے، اور وہ دشمن انسانوں میں سے بھی ہیں اور وہ دشمن جنات میں سے بھی۔ اور یہ جو نبی کے دشمن ہیں یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یہ ایک دوسرے کو غلط باتیں، چکنی چپڑی باتوں کے انداز میں، میٹھے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ جیسے نپور شرما نے کہا تھا کہ میں نے جو بات کہی آپ کے اسکرپچرز کے حوالے سے کہی، آپ کے دستاویز اور آپ کی کتابوں کے حوالے سے کہی، آپ آئیے مجھے مطمئن کر دیجیے۔
ارے اگر تجھے ہماری کتابوں کے حوالے سے کوئی ڈاؤٹ تھا تو تو اسکالرز اور علماء سے رابطہ کرتی کہ تو اس طریقے سے ٹی وی ڈیبیٹ میں بیٹھ کر کے اللہ کے نبی کی توہین کرے گی اور ملک کے کروڑوں مسلمان خاموش رہیں گے اور دنیا کے کروڑوں مسلمان خاموش رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو نبی کے دشمن ہوتے ہیں یہ باتوں کو گھما پھرا کے پیش کرتے ہیں. وہ دنیا کو ایسا باور کراتے ہیں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں بڑی انصاف والی بات ہے, بڑی صحیح بات ہے, جبکہ وہ بات غلط ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ اہل ایمان کو تکلیف دینے کا یہ سلسلہ بھی اللہ کی سنت جاریہ ہے. کفار و مشرکین کی طرف سے اہل ایمان کو تکلیف دینے کا یہ سلسلہ ہر دور میں رہے گا. اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران کے اندر لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. تم اپنے مال کے سلسلے میں بھی آزمائے جاؤ گے, اپنی جان کے سلسلے میں بھی آزمائے جاؤ گے. تم اہل کتاب کی طرف سے اور مشرکین کی طرف سے بہت ساری ایسی باتیں سنو گے جس سے تمہیں تکلیف ہوگی. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, اگر تم صبر اور تقوی کا دامن تھامے رہو گے فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, تو یہ بہت بڑے حوصلے کی بات ہے. تو یہ بات یاد رکھی جائے کہ ہر دور میں اہل ایمان کو تکلیف پہنچانے کے لیے اس طریقے کی حرکتیں کی جائیں. اب آ جائیے آج کے خطبہ جمعہ کے سب سے اہم پوائنٹ کی طرف کہ ان حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے. تو بھائیو سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی توہین کے موقع پر ہمارے دل میں کیا بیت رہی ہے, یہ بہت اہم بات ہے. اگر ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا, نبی کی گستاخی کرنے والا نبی کی گستاخی کر رہا ہے اور ہمارے کانوں پہ جو نہیں رینگ رہی ہے, ہمارے دل میں کوئی بے چینی نہیں پیدا ہو رہی, ہمارے دل کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے, تو ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے. بھئی ہمارے باپ کو کوئی برا کہہ دے ہم بے چین ہو جاتے ہیں, ہماری ماں کے اوپر کوئی بدتمیزی کر دے ہماری غیرت جاگ جاتی ہے. ہمارے ایمان کی غیرت کہاں گئی, ہمارے دین کی غیرت کہاں گئی. ہماری مائیں قربان رسول اللہ کے اوپر, ہمارے باپ قربان رسول اللہ کے اوپر, ہماری جانیں قربان رسول اللہ کے اوپر. تو ہم کچھ نہ کر سکے کم سے کم اپنے دل میں برا جانے اس انسان کو, اس سے نفرت کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے. اور میری بات یاد رکھیے, رسول اللہ کی توہین کرنے والے سے توبہ نہیں کرائی جائے گی. یہ امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ توبہ کر لے, ہم مان لیں. نہیں, اسلامی حکومت اگر ہے تو شاتم رسول کی سزا, گستاخ رسول کی سزا سزائے موت ہے. اور ائمہ اربعہ امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل جو اس امت کے چوٹی کے ائمہ ہیں, ان کا متفقہ فتویٰ ہے اس سے توبہ نہیں کرائی جائے. یہ وہ گناہ ہے جس پر توبہ نہیں کرائی جائے. اس انسان کی سزا اسلامی حکومت کے اندر سزا ہے. اور صحابہ کرام اپنے نبی کی گستاخی کے معاملے میں کتنے حساس تھے, کتنے سینسیٹیو تھے, ذرا آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے. غزوہ احد کا موقع ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید ابن ثابت سے کہتے ہیں اے زید ابن ثابت, جاؤ ذرا جنگ کے میدان میں جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو چکے ہیں ذرا ان لوگوں میں تم حضرت سعد بن ربیع انصاری کو تلاش کرو, اور اگر وہ زندہ مل جائیں تو میرا سلام انہیں پہنچا دینا. حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں میں تلاش کرتے کرتے میں نے ایک جگہ دیکھا کہ حضرت سعد بن ربیع پڑے ہوئے. یہ مدینہ کے انصار میں سے تھے, انصاری صحابی تھے اور آخری سانسیں لے رہے تھے. حضرت زید بن ثابت نے فرمایا اے سعد بن ربیع, اللہ کے نبی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کیسا پاتے ہیں, کیا محسوس کر رہے ہیں. حضرت سعد بن ربیع نے فرمایا وعلی رسول اللہ, نبی کے سلام کے جواب میں فرمایا کہ میں رسول اللہ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. اے زید بن ثابت انی لاجد ریح الجنہ, میں تو زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہوں لیکن میں جنت کی خوشبو کو پا رہا ہوں. اور اے زید بن ثابت جا کر کے میری قوم انصار سے کہہ دینا, میرے انصاری ساتھیوں سے کہہ دینا کہ لا عذر لکم عند اللہ ان خلص الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر رسول اللہ کے جسم کے اوپر ایک ہلکا سا کانٹا بھی چبھا, اگر رسول اللہ کے اوپر حملہ کیا گیا اور تمہاری آنکھیں پلک جھپکتی رہی, تم زندہ رہے, تو تم کل اللہ کی بارگاہ میں کوئی عذر نہیں پیش کر سکو گے, کوئی بہانہ نہیں پیش کر سکو گے. تم اگر زندہ ہو اور رسول اللہ کو تکلیف پہنچ رہی
تو تم رسول اللہ کو اللہ کی بارگاہ میں تم کوئی عذر کوئی بہانہ نہیں پیش کر سکتے. یہ تھے صحابہ. بدر کے میدان میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ 2 جوان لڑکے 14 سال کے 15 سال کے لڑکے میرے پاس آئے, کہنے لگے چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے کہا تم ابو جہل کا کیا کرو گے؟ کہا وہ ہمارے نبی کو گالی دیتا تھا, ہمارے نبی کی گستاخی کرتا تھا, ہمارے نبی کے بارے میں بدتمیزی کی باتیں کرتا تھا. کہا کہ ہم اسے قتل کریں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں نے ابو جہل مجھے دکھ گیا, میں نے اشارہ کیا وہ دیکھو ابو جہل. ان دونوں لڑکوں نے کہا والذی نفسی بیدہ, اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے, اگر ہم نے ابو جہل کو دیکھ لیا لا یفارق سوادی سوادہ, تو ہمارا سایہ ابو جہل کے سائے پر نہیں پڑے گا حتی یموت الاجل منا, جس کی موت پہلے لکھی ہوگی اس کو موت آ جائے گی. یعنی ہم اس کو دیکھیں گے تو مارے بغیر نہیں رہیں گے. اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں ان دونوں نے ابو جہل کو مار گرایا. ابو جہل جسے اس امت کا فرعون کہا ہے اللہ کے رسول, جسے اپنی سرداری پہ ناز تھا, جو رسول اللہ کا بڑا کٹر دشمن تھا, آج 14 سال کے 13 سال کے 2 بچے حضرت معاذ ابن عمرو ابن جموع اور معاذ ابن عفرا. ہمارے یہاں بچوں کے نام صحابہ کے نام پہ نہیں رہے, پورے محلے میں شاید کسی کا نام معاذ نہیں ملے. صحابہ کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھو تاکہ صحابہ کا کچھ تو کیریکٹر ہمارے اندر آئے. ہم الٹے سیدھے نام رکھتے ہیں, ایسے نام رکھتے ہیں جو نئے ہوں, جو یونیک ہو, جس کا معنی مطلب سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں. معاذ ابن عمرو ابن جموع اور معاذ ابن, دونوں بچوں کا نام معاذ تھا. ان دونوں نے ابو جہل کو گرایا, اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اللہ کے نبی نے پوچھا کس نے قتل کیا, تو دونوں نے کہا ہم نے قتل کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا تم نے اپنی تلوار کو ابو جہل کے خون سے پوچھا ہے کہ نہیں؟ ابھی تک ابو جہل کا خون ہماری تلواروں پہ لگا. اللہ کے نبی نے فرمایا, بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں, آپ نے فرمایا کلاکما قتلہ, تم دونوں نے اسے قتل کیا. اور یہ صرف بچوں کا معاملہ نہیں تھا, یہ صرف مردوں کا معاملہ نہیں تھا. احد کے میدان میں جب ابن قمیہ نام کے مردود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کیا, آپ کے چہرے کو زخمی کیا, تو ام عمارہ نام کی ایک خاتون آگے بڑھتی ہے. میدان جنگ میں عورتیں لڑتی نہیں تھیں, مگر جب رسول اللہ کے ڈیفنس کی بات آئی تو ام عمارہ آگے بڑھتی ہے اور اپنی تلوار سے ابن قمیہ کے اوپر حملہ کرتی ہے. اور ابن قمیہ جو کہ پورا آرمر ڈریس میں تھا, لوہے کی زرہ پہنے ہوئے تھا, اس کا تو کچھ نہیں بگڑا. اس نے حضرت ام عمارہ کے اوپر 12 حملے کیے, ان کے بدن کے اوپر 12 تیر کی اور تلوار کی اور نیزے کے زخم آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے صحابہ نے اپنی جانیں قربان کر دی میرے بھائی. لیکن ہم ایک بات یاد رکھیں کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جو ہماری پوری کمیونٹی اور پوری قوم کے لیے مصیبت بن جائے. ہم کسی اسلامی حکومت میں نہیں رہتے, ہم ایک ڈیموکریٹک ملک میں رہتے ہیں, ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں. یہاں اگر اللہ کے رسول کے خلاف کسی نے گستاخی کی ہے, اس کو سزا دلانے کے معاملے میں بھی ہم ملک کے قانون کے پابند ہیں. ہم یہاں یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ ہم اس کو وہ سزا دیں گے جو اسلام سزا دینے کا حکم دیتا ہے. ہم ملک کے قانون اور ملک کے آئین کی روشنی میں اس کو جو سزا ہے وہ سزا دینے کا مطالبہ کرتے ہیں. آج جمعہ کا دن ہے, سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگوں نے یہ اعلان کیا کہ آج پورے بھارت کو بند رکھا جائے, جبکہ علماء تردید کر چکے ہیں, ذمہ داران کی طرف سے تردید آ چکی ہے کہ ہم نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا. تو میں اپنے نوجوانوں سے بھی یہ بات کہوں کہ کوئی بھی ایسا کام جو خود آپ اپنے من سے کریں, اپنے فیصلے لے کر کریں, جس میں ذمہ داروں اور آپ کے بڑوں کی رہنمائی نہ ہو, یہ کام آپ کے لیے اور آپ کی پوری قوم کے لیے مصیبت کھڑی کر سکتا ہے. اور جو ہمارے آس پاس کے جو واقعات ہیں وہ شاہد ہیں. تو قرآن کی وہ آیت یاد رکھیں, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ, کہ ایمان والوں کے پاس جب کوئی بھی خبر آتی ہے, چاہے وہ بری خبر ہو یا اچھی خبر ہو, تو یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں کہ اس کو پھیلانے لگے. اس کو پھیلانا, اس کو شیئر کرنا بغیر تحقیق کے, یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ, اگر اسے وہ رسول کی طرف لوٹا دیتے اور اپنے ذمہ داروں کے پاس لوٹا دیتے, لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ, تو جو لوگ معاملات کی تہ تک جاتے ہیں وہ اس کا صحیح نتیجے پر پہنچتے اور صحیح رزلٹ نکالتے. تو جذبات میں آ کر کے ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو پوری قوم کے لیے مصیبت ہے. تیسری ذمہ داری, رسول اللہ کے اوپر آج حملے ہو رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھا کہ نہیں. اگر میں یہاں سوال کروں آپ سب سے کہ ذرا ہاتھ اٹھائیے, کس کس نے الرحیق المختوم پڑھا ہے, کس نے علامہ شبلی نعمانی کی سیرت النبی پڑھی ہے, کس نے اللہ کے رسول کی سیرت پڑھی ہے. تو شاید 100 میں 20-25 لوگ ایسے ملے شاید جو یہ
اس مسجد میں بیٹھ کر کے کہہ سکیں ہم نے اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھا ہے۔ ہم جب خود اپنے رسول کی سیرت سے ناواقف ہیں تو ہم دوسروں کو کیا بتائیں گے میرے بھائی؟ آج نپور شرما ہو چاہے نوین جندل ہو یا کوئی اور ہو، یہ جتنے نبی کی گستاخی کرنے والے ہیں، میرا دعویٰ ہے اگر انہوں نے واقعی میں غیر جانبدار ہو کر، باعث ہو کر کے نہیں، تعصب کے بغیر غیر جانبدار ہو کر کے اگر انہوں نے اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھا ہوتا تو اللہ کی قسم کوئی انگلی اللہ کے رسول پر نہیں اٹھا سکتے۔ نہ انہوں نے پڑھا، نہ ہم نے ان کو پڑھنے کو دیا۔ جب ہم نے خود نہیں پڑھا تو ہم دوسروں کو کیا پڑھائیں گے؟ تو یہ بھی اس دور کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھیں اور اسے عام کریں، اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ کچھ ایسے پروگرام بھی ہوں سال میں، کچھ ایسے فنکشنز بھی ہوں جس میں ہم غیر مسلموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتائیں۔ اور آخری چیز یہ ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ ہم آج ماشاءاللہ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول ہم آپ کے لیے حاضر ہیں، لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں۔ آج سوشل میڈیا پر ایسے ویڈیوز آ رہے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ 5 ٹائم کی اذان ہو رہی ہے، حی علی الفلاح کی آواز، یہ آواز نبی کے ہی کہنے پر تو مؤذن دے رہا ہے۔ یہ نماز کی طرف جو مؤذن بلا رہا ہے یہ بھی نبی کے کہنے پر بلایا جا رہا ہے۔ ہم نماز کے لیے نہیں جاتے تب لبیک یا رسول اللہ کہاں چلا جاتا ہے؟ ہماری زندگی میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے کردار میں کہیں سیرت رسول نہیں ہے۔ بس ہم جذباتی نعروں کی بدولت ہم رسول اللہ کی محبت کے دعوے دار ہیں۔ صحابہ کی محبت صرف جذباتی نعروں تک نہیں۔ صحابہ اگر ایک طرف بدر و احد کے میدان میں اپنے نبی کے ڈیفنس کے لیے اپنے سر کٹانے کو تیار تھے تو وہی صحابہ اپنے معاملات میں، اپنے لین دین میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنی زندگی کے تمام معاملات میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں۔ رسول کی سنت سے ہم دور ہیں، رسول کی سیرت سے ہم دور ہیں۔ ہماری زندگی میں دور دور تک کہیں اسلام نہیں، کہیں دین نہیں، اور ہمیں دعویٰ ہے ہم رسول سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دعوے کل قیامت کے دن ہمارے منہ پر مار دیے جائیں۔ کل اللہ اور اس کا رسول کل قیامت کی دن سے کہ تمہیں بڑا دعویٰ تھا رسول اللہ سے محبت کا، تم تو اللہ سے دور تھے، تم تو دین سے دور تھے، تم تو توحید سے دور تھے، تمہاری زندگی میں شرک تھا، تمہاری زندگی میں بدعات تھی، تمہاری زندگی میں نماز نہیں تھی، تمہاری زندگی میں اخلاق نہیں تھا، تم کیسے نبی کے چاہنے والے تھے، تم کیسے نبی سے محبت کرنے والے تھے؟ تو رسول اکرم سے محبت کا ایک بہت بڑا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم آپ کی سیرت پر عمل کریں، آپ کی سیرت کو اپنائیں، آپ کی سنتوں کو اپنائیں۔ آئیے اللہ سے دعا کریں رب العالمین تو ہم سب کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو ہمیں اپنے نبی کی سیرت پر چلنے والا بنا، اپنے رسول کی صحیح اور سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ رسول اکرم کی توہین پر اگر ہمارے دلوں میں کوئی بے چینی اور کوئی اضطراب پیدا نہیں ہوتا ہے تو اے اللہ تو ہمیں اپنے ایمان کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے ملک کے امن، چین اور سکون کی حفاظت فرما۔ اے اللہ وہ لوگ جو تیرے رسول کی گستاخی کر کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکانا چاہتے ہیں، جو اس ملک کا ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ تو ایسی کوششوں کو ناکام کر دے، تو ملک کے امن، چین اور سکون کو برقرار رکھ۔ اے اللہ ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفا کامل عاجل عطا فرما۔ جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما۔ سب کو رزق حلال کی توفیق نصیب فرما۔ جب تک دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔